السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہم سب دوست؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو جناب، کراچی میں آٹا جو تقسیم ہو رہا تھا ایک فیکٹری میں، زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں، اس میں 11 یا اس سے بھی زیادہ آئی بلیو لوگوں کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے اسٹیمپیڈ کی وجہ سے۔ تو وہ جو فیکٹری کے مالک ہیں یا جو لوگ یہ خیرات کر رہے تھے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج کچھ مناظر دیکھنے کو ملے، لیٹ ہو گیا میں اس حوالے سے بات کرنے میں۔ تو ایک سائیڈ پہ تو دیکھا کہ وہ ایک بزرگ ہیں، دو شاید، جن کو ہتھ کڑیاں لگا کے، اور کچھ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، ہتھ کڑیوں میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے عدالت میں، وہ آ رہے ہیں۔ یہ افسوسناک مناظر تھے ان حوالے سے، ان لوگوں کے حوالے سے بھی کہ دیکھیں کوئی نیک کام کر رہے تھے ظاہر ہے اپنی طرف سے، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو ایک سائڈ پہ تو یہ واقعاً افسوس ہوا دیکھ کے کہ جو وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے، ایک اچھی کاز کے لیے وہ اٹھے تھے، اس کا حشر یہ ہوا۔ دوسری سائڈ پہ بہت زیادہ سوالات جو جنم دے رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک میں، جو ایک زرعی ملک ہے، جو خود کفیل ہو سکتا ہے، اسپیشلی جو گندم کے حوالے سے، سبزیوں کے حوالے سے، دالوں کے حوالے سے، لیکن کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ بس وہی کہ ان میں کوئی وہ ڈسپلن ہی نہیں رہا۔ بہرحال ڈسپلن کے حوالے سے تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن افراتفری کا ایک عالم ہے، ایک یوں سمجھیں کہ شاید قیامت کا ہی منظر سمجھ لیں۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں، یقین کریں، اس قدر افسوس ہو رہا ہے، اس قدر دل دکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں حشر ہو رہا ہے۔ لوگوں کی کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس میں، جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی، کہ خواتین بتا رہی ہیں کہ وہ 4 دن سے آ کے صبح آتی ہیں، لائنوں میں لگتی ہیں اور شام کو واپس چلی جاتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ ملک میں؟ یہ تو قیامت کا ہی منظر میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ اس پرٹیکولر جو ایونٹ کے حوالے سے پولیس کی طرف سے یہ بھی بیان آیا کہ انہیں نہیں انفارم کیا گیا تھا کہ کتنی پاپولیشن ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے کہ یہ جو تقسیم ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے یہ ہمارے معاشرے کی کہ اس میں مخیر حضرات کوشش کرتے ہیں، اسپیسیفکلی اس ماہ مبارک میں، سیام اللہ میں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کریں۔ لیکن ظاہر ہے ڈسپلن، جو میں ابھی کہہ رہا تھا، ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی شدید کمی ہے۔ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے ہاں سیفٹی کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں وہ جو سینٹورس ہے یا اس طرح کا جو بھی مال ہے، وہاں پہ آگ لگی تھی، اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ جب ہماری عمارتیں بنتی ہیں تو ان میں کسی بھی طرح سے سیفٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کراچی میں ہی کہ فیکٹریز میں آگ لگ جاتی ہے، گھروں میں بھی کوئی جو یہ فائر سیفٹی ہے، ایک صرف میں مثال دے رہا ہوں سیفٹی کی، کہ وہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ بھی ایک تو ڈسپلن، بھئی ایزی طریقے سے ہو سکتا تھا یہ سارا کام۔ بہرحال اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ جب لوگ ہی اس قدر ان کا جو افراتفری کا عالم لوگوں میں پڑ جائے کہ ان کو یقین ہی نہ ہو کہ ان تک یہ چیز نہیں پہنچے گی، تو وہ یہی کریں گے، ہر بندہ کوشش کرے گا، اور یہی ہوتا ہے اس طرح کے اس میں۔ تو یہ جو کراؤڈ کو کنٹرول کرنا جو ہے، یہ بھی ایک فن ہے، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے ڈسپلن چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہی کچھ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا لائن بنانا تو توہین ہے، اور بس یہ کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ بہت ہی دل دہلا دینے والے مناظر بھی کچھ دیکھنے کو ملے کہ یہ جو بچے اور خواتین جو ہیں اس کا شکار ہوئے ہیں اسٹیمپیڈ کا، کہ جس میں بچے 10 11 سال کے آئی بلیو، اور خواتین جو کہ گھروں سے کچھ اپنی وہی روزی روٹی کے لیے آئے تھے کہ چلیں ان کی فیملیز کے لیے شاید کچھ مداوع ہو جائے گا۔ بہت انفارچونیٹ ہے یہ۔ اور وہی بات کہ اس بے بسی پر دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ
انسانیت کی جو قدر کیا یہ رہ گئی ہے، جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی، انسانی خون اتنا عرضہ ہو گیا ہے، لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے کہ یہ حالات اس نہج تک کیوں پہنچے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حالات اس نہج تک پہنچائے ہیں وہ عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو شاید یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، کیڑیاں ہیں، مر بھی جائیں گے 15-20 تو انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بس یہ افسوس بھی ہوا یہ جو مالکان ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگے ہوئے دیکھ کے کہ وہ تو ایک اچھا کام کرنا چاہتے تھے۔ یہ عبرتیں ہیں ہمارے لیے، میرا خیال ہے ہماری قوم کو اس سے عبرت سیکھنی چاہیے، ڈسپلن کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو مخیر حضرات ہیں وہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں، وہ لوگوں کے گھروں میں جیسے میں نے کل کہا تھا پہنچا سکتے ہیں، وہ کوئی اور بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ رابطہ کر کے جن کے ورکرز ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے گھروں میں ان کے نمبرز کے ذریعے بلایا جا سکتا ہے کہ جی آج 100 بندہ آئے گا، اگلے دن 200 بندہ آئے گا، اگلے دن اس طرح آئے گا، کوئی نہ کوئی اس طرح کا سسٹم لازمی ہونا چاہیے۔ بہت افسوس ہوا جب یہ ڈیٹیلز مزید سامنے آئیں کہ ایک سائڈ پہ تو خواتین اور بچے یہ چلے گئے اس دنیا سے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اتھارٹیز جو ہیں وہ یہ جو فیکٹری کے مالکان ہیں انہوں نے تو اپنی طرف سے اچھائی کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی اس طریقے سے ان کی تذلیل نہیں کریں گے۔ اس طرح تو پھر یہی ہوگا کہ کوئی بھی بندہ سامنے نہیں آئے گا، وہ اس حوالے سے بات نہیں کرے گا۔ بہرحال خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے خداوند متعال ان کے درجات بلند کرے اور ہماری قوم کو ترقی دے، ہمارے ملک کو ترقی دے، وہ ملک کے جس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں، وہ ملک کے جس کے پاس محنتی لوگ ہیں، وہ ملک کے جس کے پاس فراخ دلی دکھانے والے لوگ ہیں اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ینگ پاپولیشن ہے، زرعی ملک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہ پوٹینشل سامنے نہیں آ سکا کہ جو آنا چاہیے۔ بہت سی جہت میں باتیں ہو رہی ہیں، ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے اسپیسیفکلی پولیٹیکل ایرینا میں جو حشر کیا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، عمران خان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، الیکشنز کے حوالے سے جو ایک چوں کا مربع بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بہت ہی عجیب ہیں، اور اس میں ابھی تک کوئی بہتری کی صورتحال نظر نہیں آ رہی، جو کہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی والی بات ہے اگر ہم ملکی لیول پہ بات کریں۔ بہرحال دعا کرتے ہیں خدا سے کہ خداوند متعال یہ جو لوگ اس اسٹیمپیڈ میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کی فیملیز کو صبر جمیل دے، ان کو ان کی ڈھارس بندھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تمام مستضعفین جہان کو اپنی طرف سے مدد دے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔